بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور رمضان مبارک. یقیناً آپ سب کو بھی رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا جیسے پوری دنیا میں بچوں کو ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اپنا گیسٹ بناتے ہیں اور آپ کے لیے بہت ساری تحفے لے کر آتے ہیں. کیسے تحفے لے کر آتے ہیں؟ آپ کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے مغفرت لے کر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان سے معافی مانگ سکیں، استغفار کر سکیں، توبہ کر سکیں. اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی انہائیجینک گندی سی جگہ سے آئیں اور آپ آ کر نہا لیں اور سب کچھ آپ کے جسم سے دور ہو جائے. تو رمضان کا مہینہ بالکل ایسا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اب سب کے لیے اس رمضان کو بہت ہیلدی، بہت بلیسڈ اور بہت ساری سعادتوں، بہت ساری رحمتوں والا بنائے اور آپ کو موقع دے کہ آپ اچھے اچھے کام کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب اور گفٹ حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو ہیپی کر سکیں، خوش کر سکیں. اچھا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ اوہ کوئی بات نہیں، ماما کہتی ہیں آپ چھوٹے ہیں. چھوٹے تو آپ ہیں، آپ نے بھی نہیں رکھا. اچھا کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کو ایک بہت آسان سا فارمولا بتاتی ہوں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھ کے ثواب حاصل کریں. اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ بہت سارے اچھے اچھے کام کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے جیسا ثواب لے سکتے ہیں. آپ اپنے امی ابو کو ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے جو بڑے بہن بھائی روزے سے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام بھی کبھی کبھار بہت بڑے ہو جایا کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ صرف بڑے بڑے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ صرف وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. آپ نے یہ کام اچھے اس لیے نہیں کرنے کہ امی ابو آپ سے خوش ہو جائیں یا آپ کے نیبرز آپ کی تعریف کریں یا آپ کے فرینڈز آپ کی تعریف کریں، بلکہ یہ اچھے کام آپ نے اس لیے کرنے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ اگر آپ میری طرف چھوٹی سی نیکی بھیجیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی سی نیکی میں چینج کر دیں گے. اور یہی تو رمضان کے مہینے کا فائدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ مہینہ ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کو مل سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیتے ہیں تاکہ ہم اچھے اچھے کام آسانی سے کر سکیں، گناہ نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہم گناہ سے کیسے رکیں. بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ تو بڑی آسان سا فارمولا ہے اور آج جو ہماری کہانی ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہم رمضان کے مہینے میں آپ کو ڈیلی سٹوری سنائیں گے نا اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا میسیج ہوگا. ایسا میسیج جو ہم رمضان کے مہینے میں اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ہم گناہ سے کیسے بچیں، ہم کیسے گناہ نہ کریں. ہم سے تو خود بخود ہی گناہ ہو جاتا ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا، اس کا کوئی فارمولا تو ہوگا. اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو ہمیں خود بھی تو کوشش کرنی ہے نا سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی. فرض کریں آپ کی ماما آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ لے کر آئی ہیں یا فیوریٹ آئس کریم لے کر آئی ہیں اور انہوں نے وہ فریج میں رکھ دی ہے اور آپ سے کہا ہے جب تک میں نہ کہوں آپ نہیں کھائیں گے. اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے کھاؤں. آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ اس لیے نہیں کھائیں گے تاکہ آپ کی ماما ناراض نہ ہو جائے، آپ کی ماما کو غصہ نہ آ جائے. تو یہی چھوٹا سا فارمولا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے.
آپ کی ماما تو آپ کو کسی ایک جگہ پر دیکھ سکتی ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں. پھر تو گناہ سے بچنا آسان ہے نا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہیپی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. تو آج کی سٹوری بھی ایسے ہی ایک شخص کی ہے جس کا نام تھا عبداللہ، اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. اس نے سوچا وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کو صحیح مشورہ دے سکے. ٹھیک ہے نا، ہر کوئی تو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا نا. تو کس کے پاس جائے؟ اس نے بہت سوچا تو اس کے ذہن میں پتہ ہے آپ کو کس کا نام آیا؟ بہلول دانا کا. آپ نے یہ نام سنا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا. آپ جانتے ہیں بہلول دانا امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ہمارے چھٹے امام تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے زمانے میں تھے. بہت جینیس تھے، بہت عقل مند تھے، بہت نالج تھا ان کے پاس، بہت علم تھا. لیکن چونکہ اس زمانے میں جو لوگ پروفٹ کی فیملی سے محبت کرتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تو بہلول نے بھی ایک طریقہ سوچا کہ وہ جو ہے نا ایک ایسا روپ بنا لیں، ایک ایسا اپنے آپ کو چھپا لیں، ایک ایسے لباس میں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان میں عقل ہے، اور وہ عقل کی بات بھی کر جائیں. ان کو دیکھ کر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو بیچارہ ایسا آدمی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، سیدھے سادے سے ہیں. تو لوگ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور وہ بڑی بڑی باتیں کر جایا کرتے تھے اور لوگ اسے مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے. تو عبداللہ نے سوچا کہ وہ بھی بہلول دانا کے پاس جائے. وہ بہلول کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بہلول سے جا کر سوال کیا، بہلول مجھے بتائیے، میں گناہ سے رکنا چاہتا ہوں. میں دن میں اتنے سارے گناہ کرتا ہوں، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے گناہ سے روک سکتی ہے؟ بہلول نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. تم گناہ سے رکنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو، جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہو. کتنی بڑی بات کی نا بہلول نے. تم ایسی جگہ جاؤ جو اللہ نے بنائی نہ ہو، اس جگہ جا کر گناہ کر لو، کیونکہ وہ اللہ نے نہیں بنائی ہوگی، تم اللہ کو انہیپی نہیں کرو گے. تو عبداللہ کہنے لگا، بہلول کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مجھے تو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں جسے اللہ نے نہ بنایا ہو، پھر میں گناہ کیسے کروں گا؟ تو بہلول نے کہا اچھا، اگر یہ بھی تمہارے لیے ناممکن ہے تو پھر تم ایسا کرو، تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر جس جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہ سکیں. عبداللہ نے کہا بہلول تم تو بہت بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، پھر میں ایسی جگہ کیسے چھپ سکتا ہوں؟ میں تو چاہے میرے سر پہ چھت ہو یا نہ ہو، میں کھلے آسمان کے نیچے ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میں کسی میدان میں ہوں، میں محل میں ہوں، میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھیں گے نا. بہلول نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے. تو بہلول نے کہا ایسا کرو، جب تم گناہ کر لو یا گناہ کرنے لگو تو اس کے بعد وہ چیز نہ کھاؤ نہ پیو جو اللہ نے پیدا کی ہو. اب تو صاحب عبداللہ اور زیادہ پریشان ہوا. بہلول سے کہنے لگا بہلول میں تو تم سے مشورہ لینے آیا تھا اور تم مجھے کیسی باتیں بتاتے ہو؟ تم نے کہا اس جگہ چلے جاؤ جسے اللہ نے بنایا نہ ہو، تم کہتے ہو اس جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکیں، تم کہتے ہو اس جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ وہ چیز کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی نہ ہو. بہلول یہ تو ساری باتیں امپاسبل ہیں، یہ تو ساری باتیں ناممکن ہیں. میں تو جو کچھ کھاتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے نا. آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں نا، جب آپ کھاتے ہیں کچھ بھی، پیتے ہیں کچھ بھی، تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ؟ کیونکہ جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے
وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر وہ نہ چاہے تو آپ کو وہ نعمت نہ ملے. اور جب آپ کھا پی لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اے پروردگار تیرا شکر ہے. اے اللہ تیری اس نعمت کا شکر ہے جو میں نے استعمال کی، جو میرا رزق بنی، جس نے مجھے انرجی دی، جس نے مجھے طاقت دی. اگر آپ مجھے یہ چیزیں نہ دیتے تو شاید مجھے وہ انرجی نہ ملتی، میں اسٹرانگ نہ ہو سکتا. تو عبداللہ نے بھی یہی کہا، بہلول یہ بھی امپاسبل ہے، یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی میں نہیں کر سکتا. تو بس آخر میں بہلول نے اس سے صرف اتنا کہا، عبداللہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک کام کرو، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے اور موت کا فرشتہ تمہارے پاس ہو، تمہارے سامنے موجود ہو، تو تم اس سے کہو دیکھو ابھی مجھے مت مارنا، ابھی میری موت نہ آئے، کیونکہ میرے پاس اللہ کے سامنے لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ سب تو جانتے ہیں نا کہ موت تو کہیں پر بھی کہیں سے بھی آ جاتی ہے. کبھی بیمار ہو کر، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں. کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے، کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ موت کب آنی ہے، ہم کب ہماری ڈیتھ ہوگی، کب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے. تو پریپیئرڈ ہونا چاہیے نا، تیاری ہونی چاہیے ہمارے پاس. تو عبداللہ نے کہا بہلول یہ بھی مشکل ہے. تو بہلول نے کہا بس یہی 4 باتیں سوچ لو تو تم گناہ سے دور ہو جاؤ گے. جی پیارے بچوں، صرف 4 باتیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ نے جب ہمیں بنایا تو اس نے ہمیں بہت اچھی شکل میں بنایا، اس نے ہمیں احسن تقویم بنایا. قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہتر بنایا، بیسٹ بنایا، سب کچھ اچھا دیا. اس سے اچھی اور کیا چیز ہوگی کہ ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، علم ہے، نالج ہے، ہم جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو پھر جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سنبھال کر لے کر جانا چاہیے نا. یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، تو ہم کیوں نہ تیاری کر لیں. ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں بلا لیں. اگر ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، آنکھوں سے اچھا دیکھیں، ہاتھوں سے اچھے کام کریں، زبان سے اچھے لفظ بولیں، اپنے دل میں اچھا سوچیں، کسی کے بارے میں بری بات نہ سوچیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. دوسری چیز کیا؟ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جائیں گے تو ویسے ویسے ہمارے اعمال بھی کم ہوتے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ہم پر جو مشکلیں آتی ہیں نا، جو ہماری مصیبتیں ہوتی ہیں، جو ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہمارے غلط کام بھی ہوتے ہیں، ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں. اور کتنا آسان ہوتا ہے نا دوسرے پر کہنا کہ یہ شخص غلط ہے، حالانکہ ہم بھی کوئی اچھے تو نہیں ہیں نا، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم سب کام اللہ کو ہیپی کرنے کے لیے کریں گے. چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم روزہ رکھیں، چاہے ہم کسی کی ہیلپ کریں، چاہے ہم اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، ان کو تنگ نہ کریں. آپ جانتے ہیں اس مہینے میں کتنا اجر و ثواب ہے؟ اتنا ثواب ہے کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، جو آپ سانس لیتے ہیں نا اس کا بھی آپ کو انعام ملتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو اس مہینے میں ہم اللہ سے پرومس کریں گے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور پھر اسی پرومس کو ہم اگلے آنے والے دنوں میں بھی فالو کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے، اس کے بعد آنے والے تمام روزے اور یہ روزہ بھی ہم سب اچھے طریقے سے گزاریں، اور جب عید آئے تو ہم اس خوشی کے ساتھ عید منا سکیں کہ ہم نے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے۔ کل ایک نئی قرآن کہانی، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔